بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم اپنا باب دوم کا 4 چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ نماز جنازہ کا مفہوم کیا ہے، نماز جنازہ کا تعارف کیا ہے، ہم نے فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اب ہم لیکچر نمبر 2 لینے لگے ہیں۔ پیج نمبر ہمارے پاس 21 ہے اور لیکچر نمبر 2 ہے اور ٹاپک نمبر بھی 2 ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں نماز جنازہ کی ایک خصوصیت بیان کروں گی کہ نماز جنازہ تمام جو باقی نمازیں ہیں ان سے علیحدہ کیسے ہے کہ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، بلکہ نماز جنازہ 4 تکبیروں میں ادا ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں نہ رکوع کیا جاتا ہے اور نہ ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہم پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے ادا ہوتی ہے۔ سب امام کے پیچھے کعبہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے نیت کر کے سب جو مسلمان ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ کی تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے جو کہ نماز کی ثنا سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اس طرح اتنا سا پڑھ کے ہم پہلی تکبیر یعنی کہ مرد حضرات پہلی تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کا آغاز کرتے ہیں جس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے جو کہ نماز کے درود سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری تکبیر ہم نے یہ درود پڑھنے کے بعد کہہ لی۔ تیسری تکبیر ہم میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس طرح یہ تیسری تکبیر بھی ہوئی کمپلیٹ، اور چوتھی تکبیر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا، اس طرح کر کے یہ ایک دعا ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر لڑکی ہو تو اللہم اجعلہا لنا۔ یہ دونوں دعائیں بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن ہو لنا اور ہا لنا کا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ 4 تکبیریں ہوئی پوری، اور یہ چاروں تکبیریں ہم کھڑے پڑھ دیتے ہیں۔ اس میں ہم کوئی رکوع کوئی سجدہ وغیرہ نہیں کرتے، اور پھر جو ہے ہم یہ جو چوتھی تکبیر ہے یہ ہم دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم کیا ہے سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا نماز جنازہ کا طریقہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جو دینی و معاشرتی اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت میں بلکہ غمزدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ یعنی کہ جب انسان کسی کا جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب مسلمان دوسروں کا جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ انتقال کرنے والے کی نہ صرف دعائے مغفرت کر رہے ہیں بلکہ جو اس کے وارث ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کے دکھ میں بھی وہ برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو جو میت کے وارث ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے گھر والے جو ہیں وارث جو ہیں ان کے ساتھ جو ہمدردی کا احساس ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جائے۔ باہمی غمگساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے۔ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ دینی اہمیت کتنی اچھی طرح سے بیان کی گئی ہے کہ انسان کسی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن اسی طرح سے مر جانا ہے، میں نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اس طرح آخرت پر جو ایمان ہے اس کا پختہ ہوتا ہے، اعمال کی جواب دہی کا جو احساس ہے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کی معاشرتی اہمیت تھی کہ وہ میت کے وارثوں سے ہمدردی پیدا کرتا ہے، اور جب اس کی ہمدردی ہوتی ہے تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ اس کی دینی و معاشرتی اہمیت تھی۔ اب ہم لیکچر نمبر جو ہمارا 3 ہوگا اس میں ہم اس کی مشق کو انشاءاللہ حل کریں گے۔